My name's Aaron Ralston. میرا نام اسٹین ہے۔ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو شاید میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں گا۔ یہ الفاظ تھے ایرن رولسٹن کے۔ اس کے چیخنے کی آوازیں گھاٹی کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی، مگر کوئی ان آوازوں کو سننے والا نہیں تھا۔ اس کی آواز دم توڑ چکی تھی، وہ اپنی ہی چیخیں نہیں سن سکتا تھا اور مدد کی تمام امیدیں دفن ہو چکی تھی۔ وہ 5 دن تک بھوکا پیاسا اس پتھر کی چٹان کے ساتھ پھنسا ہوا تڑپ رہا تھا، اور پھر اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا کیمرہ اٹھایا تاکہ اپنی موت کے آخری لمحات کو اپنے کیمرے میں قید کر سکے اور وہ دنیا کو بتا سکے کہ بلو جون کینین کے اس سنسان بے رحم اندھیرے میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہ کہانی ہے ایرن رولسٹن کی، ایک ایسا شخص جس نے اپنی زندگی کو خطروں میں ڈال کر جینے کا فیصلہ کیا۔ 27 اکتوبر 1975 کو اوہایو کے ایک چھوٹے سے قصبے مارن میں پیدا ہونے والا یہ لڑکا بچپن سے ہی دوسرے بچوں سے کافی مختلف تھا۔ 12 سال کی عمر میں جب بچے ویڈیو گیمز کھیلتے تھے، وہ برفانی چٹانوں پر چڑھنے کی مشقیں کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور اس کا یہ شوق جنون میں بدل گیا۔ دریاؤں میں رافٹنگ، برفانی چوٹیوں پر چڑھائی اور لمبے لمبے پیدل سفر، وہ اپنی زندگی کی ہر سانس ایڈونچر میں ڈبونا چاہتا تھا، مگر اس کے آفس کی جاب اس کے خوابوں کے درمیان رکاوٹ بن رہی تھی۔ اس لیے اس نے اپنی نوکری چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اگلے ہی دن اس نے جاب چھوڑ دی اور سیدھا کولراڈو کے پہاڑی علاقے ایسپن جا پہنچا، جہاں برف، چٹانیں اور ویرانے اس کے انتظار میں تھے۔ ایرن کے 3 بڑے خواب تھے۔ نمبر 1 پر کولراڈو کی تمام 59 بلند ترین چوٹیاں سر کرنا، جنہیں فورٹینز کہا جاتا تھا۔ نمبر 2 پر یہ کہ یہ چڑھائیاں سردیوں میں سر کرنا، اور نمبر 3 پر امریکہ کی ہر ریاست کی سب سے اونچی چوٹی کو فتح کرنا۔ 2002 تک وہ 36 چوٹیاں سر کر چکا تھا۔ اب وہ ہر رکاوٹ کو اپنی جیت سمجھتا تھا، لیکن اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اب حد سے زیادہ رسک لینے لگا تھا۔ دوست اس کے ساتھ جانا چھوڑنے لگے تھے۔ ایک بار تو وہ موت کے منہ سے بال بال بچا تھا، مگر اس نے عبرت پھر بھی حاصل نہیں کی تھی۔ ایک دن ایرن نے دوستوں کے ساتھ ایک سفر پلان کیا، مگر اینڈ ٹائم پر اس کے دوستوں نے کسی وجہ سے سفر پہ جانے سے انکار کر دیا، تو ایرن کسی کو بنا بتائے ہی گھر سے نکل گیا، اور اس کو خود بھی پتا نہیں تھا کہ اس کو جانا کہاں ہے۔ بس اس نے دوستوں کو اتنا بتایا کہ وہ یوٹا جا رہا ہے، مگر یوٹا میں کون سی جگہ جا رہا ہے یہ نہیں بتایا، اور آگے جا کر یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ ایرن نے بلو جون کینین کی پہاڑیوں میں جانے کا فیصلہ کیا، اور 26 اپریل 2003 کو صبح 9 بجے ایرن یوٹا کے دور دراز علاقے کینین لینڈز نیشنل پارک کے قریب جا پہنچتا ہے۔ گاڑی سڑک کے کنارے پارک کر کے وہ سائیکل پر سفر شروع کرتا ہے، اور پھر پہاڑوں کے قریب پہنچ کر سائیکل کو بھی ایک جگہ کھڑا کر کے پیدل نکل پڑتا ہے۔ اس کے پاس صرف ایک دن کا سامان تھا: 2 بریڈ، 4 لیٹر پانی، ایک چاقو، کچھ رسیاں اور ایک کیمرہ۔ تقریباً 11 بجے وہ 7 کلومیٹر پہاڑوں کے اندر تک جا چکا تھا۔ وہ ایک ویران اور خطرناک گھاٹی میں داخل ہوا جس کا نام تھا بلو جون کینین۔ چٹانوں کے درمیان پھنسے ہوئے بڑے بڑے پتھر، تنگ راستے اور دیواریں جیسے انسان کو نکلنے کے لیے جھکی ہوئی ہوں۔ ایرن یوں ہی آگے چلتا جا رہا تھا، اور اسی دوران وہ ایک بڑے پتھر سے نیچے اترنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ پتھر اس کا وزن برداشت نہیں کر پاتا، اور وہ پتھر اپنی جگہ سے کھسکنے لگتا ہے۔ ایرن اس پتھر سے فوراً نیچے چھلانگ لگاتا ہے، مگر اگلے ہی لمحے 360 کلو وزنی وہ پتھر اس کے دائیں ہاتھ پر آ گرتا ہے۔ درد کی وجہ سے ایرن کی زوردار چیخ گھاٹی میں گونجتی ہے۔ اس کا ہاتھ مکمل طور پر پتھر کی ایک سائیڈ میں دبا ہوا تھا۔ اس کے کندھے کے سامنے ہی اس کا ہاتھ اس پتھر میں ایسے پھنسا ہوا تھا کہ وہ اپنے اس ہاتھ کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنا پورا زور لگایا، مگر وہ اپنا ہاتھ اس پتھر سے نکالنے میں ناکام رہا۔ وہ اب بری طرح سے پھنس چکا تھا۔ اس نے فوراً پانی کی بوتل نکالی اور بہت سارا پانی ایک ہی گھونٹ میں پی لیا، اور اب اس کے پاس پانی کے چند گھونٹ باقی تھے، اور اس کے پاس بس چند ہی کام کی چیزیں تھیں، جن میں ایک چاقو تھا، ایک کیمرہ تھا اور ایک رسی تھی۔ اب اس نے یہاں سے باہر نکلنے کے 3 راستے سوچے۔ اس کے پاس پہلا راستہ یہ تھا کہ چاقو سے پتھر کو کاٹنا، تھوڑا راستہ بنا کر ہاتھ کو باہر نکالنا، اور دوسرے نمبر پر رسی سے پلی سسٹم بنا کر اس پتھر کو اپنی جگہ سے اوپر اٹھانا اور ہاتھ باہر نکال لینا، اور نمبر 3 پر یہ تھا کہ اپنا ہاتھ خود اپنے ہاتھ سے ہی کاٹ ڈالنا اور یہاں سے باہر نکلنا۔ اس نے پہلا راستہ چنا اور چاقو سے پتھر کو کاٹنا شروع کیا۔
اس کا پورا دن نکل گیا مگر پتھر کے بس چند چھوٹے ٹکڑے ہی وہ توڑ پایا، لیکن اس کا ہاتھ اتنا جلدی باہر آنے والا نہیں تھا۔ اب دوسرے دن اس نے دوسرا طریقہ اپنایا اور رسی کو ایک ہاتھ سے بڑی مشکل سے اوپر پتھر پر باندھا اور ایک پلی سسٹم بنایا اور اس پتھر کو اوپر اٹھانے کی کوشش کی اور اپنا پورا زور لگایا، مگر پتھر اتنا وزنی تھا کہ اوپر اٹھنا تو دور کی بات وہ ہلنے تک کا نام نہیں لے رہا تھا، اور اب اس کا ہاتھ بھی خون کی گردش نہ کرنے کی وجہ سے کالا پڑتا جا رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کا یہ ہاتھ ضائع نہ ہو جائے۔ پہلا اور دوسرا راستہ ناکام ہو چکا تھا۔ دن گزرتے گئے اور اس کا درد بڑھتا گیا اور اس کے بچنے کی امید کم ہوتی گئی۔ پانی بھی اب ختم ہو چکا تھا۔ اسے زندہ رہنے کے لیے اب اپنا ہی پیشاب پینا پڑا۔ وہ جب اپنا یورین پیتا تو اسے الٹی کرنے کا من کرتا، مگر پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے وہ الٹی بھی نہیں کر پاتا تھا۔ اس کے بعد پھر اس نے اپنا کیمرہ آن کیا اور کہا، میرا نام ایرن رولسٹن ہے، میں 5 دن سے یہاں پھنسا ہوا ہوں، اگر کسی کو یہ ویڈیو ملے تو میرے والدین تک میری بات پہنچا دینا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، چہرے پر مایوسی اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب وہ زندہ رہنے کی ساری امید کھو چکا تھا۔ اس کا جسم سن پڑ چکا تھا اور دماغ ہیلوسینیشن کرنے لگا تھا اور اب وہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں تھا۔ 5ویں دن کی صبح جب اس کا جسم مکمل جواب دے چکا تھا تو اس نے نیند میں ایک خواب دیکھا کہ ایک 3 سالہ بچہ جو اس کا بیٹا تھا وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ بچہ ایرن کو گلے لگاتا ہے اور ایرن دیکھتا ہے کہ اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ اسی لمحے ایرن کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ ایک اشارہ ہے کہ میں زندہ بچ سکتا ہوں۔ اس کے مرے ہوئے جسم میں ایک بار پھر سے جان آ جاتی ہے اور اب وہ اپنے ہاتھ کو کاٹنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ اپنے بازو پہ رسی باندھ لیتا ہے تاکہ خون ضائع نہ ہو اور پھر وہ اپنا چاقو اٹھاتا ہے، مگر پتھر کو کاٹنے کی وجہ سے چاقو کی دھار ختم ہو چکی تھی، جس سے اسے اپنا ہاتھ کاٹنے میں شدید تکلیف ہونے والی تھی، لیکن اس کا گوشت اب سڑ چکا تھا۔ جب اس نے اپنے ہاتھ پہ پہلا وار کیا تو یوں لگا جیسے کسی نرم مکھن کو چاقو چیر رہا ہو۔ وہ گوشت کو تو کاٹ لیتا مگر اس کے ہاتھ کی ہڈی تو اس چاقو سے نہیں کٹنے والی تھی۔ تب اس نے وہ کیا جسے سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ پتھر کیونکہ ایرن کے سینے کے سامنے تھا اس لیے اب وہ نیچے کی طرف جھکتا ہے اور اسی ہاتھ کے اوپر لٹک جاتا ہے اور وہ اپنا پورا زور لگاتا ہے اور زور سے جھٹکے مارتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ کی ہڈی 2 جگہ سے ٹوٹ جاتی ہے اور پھر وہ چاقو سے باقی گوشت اور رگوں کو کاٹتا ہے۔ یہ سب کرتے وقت وہ زور زور سے درد کی وجہ سے چلا رہا تھا اور اس کا خون بھی بہہ رہا ہوتا ہے، مگر آخرکار اب وہ اس پتھر سے آزاد ہو چکا تھا۔ ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا، جسم نڈھال تھا، پیاس سے ہونٹ پھٹے ہوئے تھے، مگر ہمت اب بھی باقی تھی، اسی لیے وہ اپنی گاڑی کی طرف نکل پڑتا ہے۔ اسے اپنا سارا خون ضائع ہونے سے پہلے ہاسپٹل پہنچنا تھا۔ وہ گرم ریت اور کھڑی چٹانوں میں گرتے پڑتے 7 کلومیٹر تک کا سفر کرتا ہے، جہاں اسے ایک امریکی سیاہ جوڑا ملتا ہے جو وہاں کیمپنگ کے لیے آئے ہوئے تھے۔ وہ اسے کھانا اور پانی دیتے ہیں اور فوراً ریسکیو ٹیم کو بلاتے ہیں۔ 4 گھنٹے بعد ہیلی کاپٹر اسے وہاں سے ہاسپٹل لے جاتا ہے جہاں اسے بچا لیا جاتا ہے۔ وہ اس وادی میں 127 گھنٹے تک بنا کھائے پیے پھنسا رہا۔ جب وہ ہاسپٹل پہنچا تو اس کا 40 پاؤنڈ وزن کم ہو چکا تھا۔ اس کے خون کی مقدار خطرناک حد تک کم ہو چکی تھی، جسم بے جان ہو چکا تھا، مگر زندہ رہنے کی امید نے اسے مرنے سے بچا لیا تھا۔ 13 افراد پر مشتمل ٹیم نے دوبارہ گھاٹی میں جا کر اس 360 کلو وزنی پتھر کو ہٹا کر اس کا بازو نکالا اور ٹھیک ہونے کے بعد ایرن واپس اسی جگہ دوبارہ گیا اور لوگوں کو اپنی دردناک کہانی سنائی۔ ایرن نے ایک ہاتھ کھو کر بھی اپنے مصنوعی ہاتھ سے کئی پہاڑ سر کیے۔ اس نے اپنی زندگی کے انہی دردناک لمحوں پر ایک کتاب بھی لکھی اور اس کی کہانی پر ایک فلم بھی بنی جس کا نام ہے 127 ہارس، جس میں ہاتھ کاٹنے والا سین دیکھ کر لوگ بے ہوش ہو گئے اور پھر اس کا خواب سچا ہوا۔ 2010 میں اس کا پہلا بیٹا پیدا ہوا اور ایرن نے تمام 59 چوٹیاں ایک ہاتھ سے دوبارہ سر کی۔ آج وہ دنیا کے بڑے اسٹیجز پر جاتا ہے۔ اب وہ موٹیویشنل سپیکر بن چکا ہے۔ اپنی کہانی سنانے کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو زندگی کی قدر کرنا سکھاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا ایک ہاتھ کھو کر اپنی پوری زندگی دوبارہ پالی، اسی لیے زندہ رہنے کے لیے ہمیں مشکل فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ تو ملتے ہیں کسی اور بھولے ہوئے کیس کی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔